موونگ فارورڈ میرے پاس ایک اپڈیٹ ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ راجہ محسن اعجاز ہمیں اپڈیٹ کریں گے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق یہ قرار دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ہم پلہ عدالتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے. آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا. آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے. اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلب شدہ آئینی اور ریگولر مقدمات کو الگ الگ فورمز پر بھیجا جائے. آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت، جبکہ ریگولر جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ سنے گی. متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا. اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی. آرٹیکل 199 کے تحت دائر آئینی درخواستوں کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی. عام سول اور ریگولر اپیلوں کا اختیار بدستور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس رہے گا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت کو خصوصی آئینی دائرہ اختیار حاصل ہے. اس فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ کے آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل تصور ہوں گی. کرایہ داری اور بعض خاندانی معاملات وفاقی آئینی عدالت کے اختیار سے مستثنی ہوں گے. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات ڈی کلب کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی. آئینی درخواست سے متعلق اپیلیں وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. توہین عدالت کے مقدمات متعلقہ عدالت ہی سنے گی جس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی سے متعلق توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ میں چلے گی. توہین عدالت کا اختیار عدالت کے وقار اور عملداری سے جڑا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے راجہ محسن اعجاز.